غار سور کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، غار سور وہ مقدس غار ہے جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت 3 رات قیام پذیر رہے۔ جبل سور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب کم و بیش 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ جبل سور پر 4 غار ہیں، جن میں سے تیسرا غار سور ہے، 2 نیچے اور 1 اس سے اوپر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ شب ہجرت اس غار میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کی بلندی کو طے کیا، تاکہ اگر تعقب میں آنے والے مشرکین پیروں کے نشانات دیکھیں تو انہیں ادراک ہو کہ 2 افراد نہیں بلکہ ایک ہی شخص کے پیروں کے نشان ہیں۔ جبل سور کے انتہائی بلندی کے دوسری جانب کچھ نشیب اور پھر بلندی پر ڈھلوان کی جانب غار سور واقع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے آقا دو عالم کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار سور تک گئے۔ یاد رکھیے، شب ہجرت 28 یا 29 صفر تھی، جس میں چاند غروب ہوتا ہے۔ جبل سور مکمل تاریکی میں تھا اور اس پر سنگریزے بہت تھے۔ اوپر جانے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تقریباً 13,000 فٹ بلند ہے، یعنی اس بلندی کو سطح زمین پر دیکھیں تو یہ فاصلہ تقریباً 2.5 میل پیمائش ہوگا۔ اتنی بلندی پر عام طور پر اہل عرب گریز کرتے تھے، اس لیے راستہ دشوار گزار تھا۔ بمقابلہ جبل نور جہاں غار حرا واقع ہے، وہاں لوگوں کے جاتے جاتے ایک پگڈنڈی سی وجود میں آ گئی تھی اور جانا آسان ہو گیا تھا۔ لیکن جبل سور پر چڑھنا آسان نہ تھا، جبکہ ایسی صورت میں کہ رات کا اندھیرا ہو، ننگے پیر ہوں، سنگریزیں ہوں، صرف پنجوں کے بل چلنا ہو اور سارے جہاں کا بار لیے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر ہوں اور یہ کندھے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہوں۔ سبحان اللہ! سوائے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے کسی کے بس کی بات نہیں۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ یہاں ٹھہریے، میں پہلے اندر جاتا ہوں اور غار کی صفائی کرتا ہوں تاکہ کوئی کیڑا یا جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ غار میں متعدد سوراخ تھے۔ اپنی چادر سے ٹکڑے بنا بنا کر تمام سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا اور موجود کپڑا ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور حضور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے اندر تشریف لانے کو کہا۔ سرکار غار میں تشریف لے گئے اور اپنے غلام و جانثار ابو بکر کے زانوؤں پر سر رکھ کر آرام فرمائے ہوئے اسی غار میں وہ سام تھا۔ چنانچہ اس نے آنا چاہا تو سوراخ بند تھا، یعنی کپڑا لگا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام سوراخوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ تو پھر اسے جب ایک سوراخ پر کپڑے کی بجائے گوشت پوست کی کوئی چیز یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کی ایڑی پر کاٹا تاکہ باہر نکلنے کا راستہ بنے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراً اپنا پیر ہٹا لیتا، لیکن یہ یار غار ہیں اور جار نثار ہیں، شدید تکلیف ہو رہی ہے، زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، لیکن استقامت کے پیکر بنے اپنی ایڑی سے سوراخ بند کیا ہوا ہے۔ شدت تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دو جہاں کے مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا چہرہ اقدس پر آنسو گرے۔ تاجدار کائنات نے اپنی خوابیدہ چشمان مقدس کھولیں اور حضرت ابوبکر سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا کہ ایڑی میں کسی زہریلی شے نے کاٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، اپنی ایڑی سوراخ سے ہٹاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سوراخ سے ایڑی ہٹائی تو وہ سانپ باہر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس کے نتیجے میں سیدنا صدیق اکبر کو صحت اور راحت نصیب ہوئی۔ ایک نعت گو شاعر نے کہا، انسانیت کو ان سے ملا نسخہ شفا، تریاق کے عجیب خزانے بدن میں تھے،
کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین نے مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا، میرے ابو بکر سے نہ الجھا کرو، یہ تو وہ ہے جس نے مکے میں مجھ پر 2 مرتبہ جان قربان کی ہے، ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے صحن یعنی مطاف میں، اور دوسری مرتبہ غار ثور میں۔ غار ثور میں سرور عالم نور مجسم کے 2 معجزے ظاہر ہوئے، اور غار ثور کے باہر دروازے پر بھی 2 معجزے ظاہر ہوئے۔ مشرکین مکہ تعقب و تلاش میں جبل ثور کے دامن تک آئے، پھر یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں پہاڑ کے اوپر مختلف غاروں میں تلاش کرتے رہے۔ جبل ثور پر کئی غار واقع تھے، یہاں تک کہ وہ غار ثور کے دہانے پر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر لکڑی نے جالا بن دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اندر گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا سلامت نہ ہوتا، اور نہ ہی کبوتری انڈوں کو سہ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طمانینت قلبی کے لیے انہیں یہ اندیشہ لاحق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں موجود ہے نازل فرمائی کہ انہیں باہر تشریف لے جانا ہو صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہجرت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک اہم واقعہ یہ بھی ذہن نشین رکھیے۔ جب پیارے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے خیال کیا مجھے خاص طور پر فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار سفر ہجرت میں مجھے ساتھ رکھیں گے۔ تقریباً 1 ماہ بعد جب رسول اکرم شب ہجرت اپنے قاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آج شب قتل کر دیں، اور آپ انہی کے سامنے سے گزر گئے، مگر انہیں پتہ نہیں چلا۔ آپ نے اپنے قاشانہ اقدس میں اپنے مبارک بستر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو آرام فرمانے اور آئندہ 2 یا 3 روز میں ساکنان مکہ کی امانتیں وغیرہ ان کے مالکان کو لوٹانے کے بعد ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہاں حضرت علی کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بستر رسول پر آرام کرنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ مشرکین محاصرے کے بعد گھر میں داخل ہو کر نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بعد میں خود بیان فرمایا تھا، میں سب سے زیادہ مطمئن اور بے خوف اسی شب بستر رسول پر تھا، اور سب سے اچھی نیند اسی شب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر کے گھر کی جانب جا رہے تھے تو کوہ صفا کے آگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور کے دریافت کرنے پر یہ جواب عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے 1 ماہ قبل ہجرت سے متعلق فرمایا تھا، اسی وقت سے ہر شب آپ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مجھ غلام کے دروازے تک آنے اور دستک دینے کی بھی زحمت نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور آہستہ دستک دی تو پہلی ہی دستک پر فوراً دروازہ کھل گیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی ہجرت کی۔ ناظرین کرام، جس شخص کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل معلوم نہیں ہے، وہ شخص سنت سے جاہل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو بکر کا ایمان اور زمین والوں کے ایمان کو باہم تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت سے بھر دے اور اس محبت کو اور زیادہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔